جو کلمہ ہے نا، جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے اوپر ایک فرض لاگو ہوتا ہے. یہ جو فرض ہے نا، یہ مسلمانوں نے اپنے سر سے خود اٹھا کے پھینکا ہوا ہے کہ ہم دین کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ دین کی بات کرنے کے لیے جو ہے نا ایک خاص پروفیشن اور انڈسٹری کریٹ ہو چکی ہے، اس کو مولوی کہتے ہیں. تو یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام میں ہر انسان جو مسلمان کلمہ پڑھ چکا ہے وہ اب دائی ہے، وہ آگے پہنچائے گا، سوچنا سکھائے گا اپنے بچوں کو. ورنہ تو یہ والا اصول لگائیں گے تو باپ اپنے بچے کو بھی نہ تبلیغ کرے گا کلمہ پڑھ تو مسلمان ہے. وہ مفتی ہے جو کلمہ پڑھاتا ہے اپنے بچے کو، وہ کیوں اپنے ماں باپ سے کیوں اپنے دین کی جو بات سیکھی ہے؟ آپ کی اماں جو ہے مفتی ہیں یا والد صاحب مفتی تھے. تو یہ والا اصول تو اتنا کوئی خرافات پہ مبنی ہے کہ آپ نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اسلام کی بات نہیں کر سکتے. اگر اس نقطے کو میں کھینچوں نا تو پھر آپ صرف نبی علیہ السلام کے حلیے میں اسلام کی بات کریں گے. یہ جو اپنے آپ کو کلف لگا کے کپڑے شلوار قمیض پہن کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے یہ جو پہن کے اپنے اور ایک خاص حلیے میں پھرتے ہیں مسلمان، ان سے اگر کوئی پوچھے نا کہ اگر یہ ایک اسلامی حلیہ ہے تو پھر تو بدعت ہے. یہ نبی علیہ السلام نے تو کوئی شلوار قمیض نہیں پہنی. میرے تو اس نقطے کو میں کھینچوں تو اس کو میں بدعت قرار دے دوں گا. یہ شلوار قمیض پہن کے کیوں اپنے آپ کو اسلامی ڈریس سمجھ رہے؟ جو چیز اسلام کا ڈریس کوڈ میں ہے وہ اپنے ستر کو ڈھانپنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیشن ہر مسلمان کو خود دی ہے کہ اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کرو کہ وہ والی بات نہ کوئی پہنچا دے کہ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں کہی اور وہ آپ نے کر دی، یا کہیں کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ اور کر دی. بس اتنی سی بات ہے کہ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. رہی بات آج کل کے دور میں تو مسلمانوں کے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو یہ والا فرض پورا کرنا پڑے گا. جو جہالت پھیل چکی ہے اسلام کے نام کے اوپر اور غیر اسلامی کرتوت جو ہم نے سب نے شروع کر دی ہیں، ہمیں تو چاہیے سب سے پہلے ان بزرگان کو پکڑ کے دین سکھائیں. کیونکہ آج کل کا یوتھ وے مور، ہمارے جو پچھلی جنریشن کے جو بزرگان گزرے نا پاکستان کے بننے کے فوراً بعد جو پیدا ہوئے تھے، انہوں نے جو ادم اور غدر مچایا نا پاکستان کو گزرے دین کے اوپر، اور یہ کلچر اور ثقافت کو چاٹنے کے لیے انہوں نے ہر ہندو مت بھی اسلام میں ڈال دی اور ہر کلچر کی چیز کو انہوں نے غیرت کے اندر ڈال دیا. انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو ہمیں یہ جو ہے نا سوچنے کی اور لوگوں کو اس گٹر سے باہر نکالنے کے لیے جتنے ہاتھ اور جتنے بازو ہوں اتنے کم ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے پینٹ شرٹس اور شلوار قمیض دیکھ رہے ہیں تو پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض ٹیکنیکلی اسپیکنگ اتنے ہی دور ہے. نبی علیہ السلام کا جو حلیہ نہیں ہے، جس کو بہت تردد ہے کہ کوئی پینٹ شرٹ پہن کے کوئی اسلام کی بات نہ کرے، تو پہلے وہ شلوار قمیض بدل کے وہ والے حلیے میں ہے جو نبی علیہ السلام کو حلیہ. سند ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں آپ کو ایسے نام بتاؤں نا کہ جن کے پاس سند نہیں اور فتویٰ بھی دیتے رہے ہیں. شیخ زبیر علی زئی، اب مجھے بتائیں ذرا ان کی سند کیا ہے. آپ کو مولانا مودودی سند بتائیں ان کی ذرا. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا بہت زیادہ کہ سند چاہیے ہوتی ہے، یا پھر میں آپ کو لسٹ بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو اندر سے جو لڑائی اندر سے اور جنگ چلتی ہے نا کہ بھائی دنیا کا کچھ بدلنا ہے ہمیں، ایسے نہیں آئے اور گزر لیے. یہ وطیرہ مسلمان کا نہیں ہے کہ بس آپ بھی چڑیوں کی طرح گھونسلے سے نکلے، صبح دانا دن کا پکڑا، رات کو آ کے پھر سو گئے بچے گن کے. اس سوچ کو توڑنے کے لیے نا یہ آپ نے جو پورا کا پورا سوچ کا فیکٹری وہ آپ نے مولوی کو پکڑا دیا کہ بس اس کا کام ہے، اس کا پروفیشن ہے. مولویوں کو بھی اسی لیے اعتراض ہے کہ بھائی ہماری تم دکان کے خلاف باتیں کر رہے، سوچنا ہم تو سوچنا سکھائیں گے. اگر آپ نے سکھانا ہوتا تو آپ اس قوم کا یہ حالات نہ ہوتا. اور میں اس لیے مولویوں کو دوش نہیں دیتا کہ ایٹ لیسٹ وہ اکیلے وہ اس وقت اسٹریم ہے جو کچھ تو کر رہی ہے، ورنہ وہ ان کو میں ایک سیکنڈ کے لیے ہٹاؤں نا تو پھر تو جو کفر پھیلے گا. انہوں نے ایٹ لیسٹ پھر جیسی مرضی ناقص سی دیوار بنائی ہے، ایٹ لیسٹ دیوار تو بنائی. یہ مت سمجھے گا کہ مولویوں کے خلاف ہوں، میں اس سوچ کے خلاف ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں. میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوتا ہوں. میں سے بچ کے دکھاؤ ذرا. تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر تمام مسلمانوں کے لیے، مولویوں کے لیے نہیں ہے. یہ بات نہ سوچیں کہ ایک بندے نے کپڑے کور سے پہنے ہوئے ہیں، اگر 70 ڈھانپ لیا میں نے، بس آپ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسی خاتون جس نے پردہ نہیں کیا، یا ایک بندہ جس نے شیو کی بھی ہے اور وہ اللہ رسول کی بات کرے، اور آپ اس اتنی بائسنس میں کہ میں اس لیے نہیں سنوں گا کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی بھی یا تیرا سر نہیں کور، تو پھر آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حکم اور اللہ نے حکم جو کیا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا، یہ کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں رہا. یہ اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے کہ جو کچھ آتا ہے آگے پہنچاؤ. یہ مت سوچو کہ تم نے PhD پہلے کرنی ہے. اور اگر یہ ہوتا معاملہ تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کا گردن پکڑنی چاہیے کہ تم ہوتے کون ہو بچوں کو کلمہ سکھانے والے. پہلے جاؤ، پہلے مفتی بنو، پھر بچے پیدا کرو. وہاں پہ آگے کیوں یہ والے کوالیفیکیشن توڑ دیتے؟ آپ کو یہ ضرورت کس نے دی ہے کہ یہ بات کسی کو کہے؟ سو اس لو ڈگری آف تھاٹ پروسیس کی جو ایسی باتیں سوچتا ہے
وہ لوگوں سے کوالیفیکیشن پوچھتا پھرتا ہے. کلمہ بھی سنا ہو تو پہلے کوالیفیکیشن بتاؤ تب آپ کلمہ سنیں گے. نعوذ باللہ, کیا عجیب سی بات ہے. تک لے مین پرسپیکٹو دے رہا ہوں اور ہر ویڈیو میں دیتا رہتا ہوں کہ عام سمجھ جائے بات کو. اس کے باوجود بھی یہ کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کی باتیں تو سر سے گزر رہی ہیں. آپ خود سوچیں اتنا نیچے جا چکی بیماری سب کو لگ چکی ہے کہ بس میں اسی کی سنوں گا جو اس حلیے میں ہوگا. مطلب صحابہ آ کے پہلے شلوار قمیض والے اور کلف لگے والے سوٹوں سے علم سیکھتے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یا تو پوری طرح آئے اس طرف یا پھر اس پرسپیکٹو کے اوپر آ جائیں کہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا پرسپیکٹو تھا کہ لیٹ دا نالج گیٹس اوپن. جدھر سے بھی آ رہی ہے پکڑو, علم مومن کی میراث ہے. نبی علیہ السلام نے کہا علم مومن کی میراث, جہاں سے ملے لے لو. اور یہ اور بھی اصول بتا دوں, اگر کسی کو ابھی بھی کوئی اس وقت دماغ میں جو ہے نا کیڑا گھوم رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب شیطان نے کہا نا آیت الکرسی کا مشورہ دیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تھا جو تجھے آیت الکرسی کی باتیں اور فائدے بتا رہا تھا مگر بات ٹھیک کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو کوئی انجینئر محمد علی مرزا کے میں نے تعریف کر دی تو مجھے کالیں آتی ہیں کہ آپ نے اس کی تعریف کر دی, یا طارق مسعود صاحب کی تعریف کی تو اوہ آپ نے اس کی تعریف کر دی, وہ تو دیوبندی ہے اور یہ تو وہ ہے. یا پھر آپ نے غامدی صاحب کی تعریف کر دی کہ وہ تو گمراہ ہوا بگڑا ہے. یا پھر آپ نے احمد رضا بریلی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہہ دیا. اور ہر بندے نے اپنی ایک نا کنویں کھودا ہوا ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی بشارتیں آئی ہوئی ہیں. کچھ شرم حیا کریں کہ آپ اسلام سے کتنے دور جا چکے ہیں. یہ وہ واحد علاقہ ہے ہمارا جو علاقے کے نام کے اوپر اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے کہ میں بریلی میں رہنے والا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ علم دے دی. میں دیوبند میں رہنے والے لوگ ہیں اس لیے. یہ بتائیں آپ مکی دین کون سا ہے یا مدنی دین کون سا ہے. ہمیں جب نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تو ہم کہاں سے نئی چیزیں نکالتے پھر رہے. ہمیں صرف اور صرف محمدی دین چاہیے جو کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ آ رہا ہے ہمارے پاس, اور وہی سوچ چاہیے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سوچ تھی. اور وہ سوچ یہ تھی کہ کھولو دروازے بھائی, آنے دو ہوا, علم کی ہوا اندر آنے دو. یہ کیا کہانیاں سنائی ہوئی ہے کہ میں شکل دیکھ کے بتاؤں گا کہ اس بندے کی میں نے بات سننی ہے کہ نہیں. اس سے نیچے جا سکتا ہے انسان. یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے ایسے, ہندو بھی ایسے نہیں کرتے. دنیا کی کبھی بھی کسی قوم پہ ایسا برا وقت نہیں ہے جو مسلمانوں پہ آیا ہوا ہے کہ تیرے پگڑی کا کلر ٹھیک نہیں ہے تو تو اندر باہر سب کا سب تیرا کالا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں. دین جو ہے نا ایک سسٹم ہے. ان ڈاکٹروں نے جو دین کے ڈاکٹر ہیں دین کو مذہب بنا کے رکھا ہوا ہے. سوچیں تو صحیح, یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ انہوں نے نا جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کو 100 سال پہلے انہی چیزوں کا الٹا علاج پتا تھا, پھر اپنے آپ کو کریکٹ کیا پھر کریکٹ کیا. ہمارا الٹا حساب ہے, ہمیں ڈائریکٹ اللہ نے سارا علم دیا تھا اس کو خراب سے خراب کرے. سائنس والے ایٹ لیسٹ بہتر سے بہتر کی طرف کا سفر کرے, مانتے ہیں اپنی غلطی. یہ اوریجنل بک کو ری انٹرپریٹ کر کے نیچے سے نیچے لے کے آ رہے ہیں. سائنس والے انتہائی خرافات پہ مبنی اپنی تھیوریز کو امپروو کر کے اپنے آپ کو عاجز کر کے اوپر سے اوپر کا سفر کر رہے ہیں. تو یہ والی باتیں یہ کہانیاں بھی وہی کہا نا کسی اور کو سنانا کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کس نے آپ سے کہا ہے کہ فتویٰ لینے کے لیے میرے پاس آئیں یا ایسے بندوں کے پاس جائیں جنہوں نے مفتی ہونے کا کلیم نہیں کیا ہوا. جو جی کہہ رہے ہو بندہ میں کہہ رہا کہ بھائی میں مفتی نہیں ہوں, مجھ سے فتویٰ کیوں لے رہا ہوں, مگر سوچنے کی تعلیم لینے کے لیے تو کتابیں کھولنی پڑیں گی. سمجھنے کے لیے آپ کو تمام تر ہسٹری آف اسلام, نبی علیہ السلام کا مزاج, ان کا تمام تر دور, صحابہ کرام کا دور, پھر والے واقعات اور آپس کی تمام تر معاملات کی تفصیل دیکھنی پڑے گی کہ اس وقت کا سوچ کا محور کیا تھا, سوچ کا منبع کیا تھا, اس کی روٹ کیا تھی, پھر اس کی اپلیکیشن کیا تھی, پھر امپلیکیشنز کیا نظر آئیں, اس کے بعد کس طریقے کے حل نکالے گئے اس طرح کے. اب میں کیا بتاؤں, اب کربلا کیوں ہوئی تھی, حضرت حسین نے یزید کے خلاف کیوں ایک سٹینس لیا تھا. یہ کوئی فتوے کا سوال ہے, بالکل بھی فتوے کا سوال نہیں ہے, یہ دین کا سوال ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا فتویٰ, یہ مذہب ہے. مذہبی امور کے اندر آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں, دینی امور کے لیے تو آپ کو ہاتھ پیر خود اٹھانے پڑیں گے. مسجد کا مولوی جا کے جہاد کرنے والا ہوتا تو اب تک کب کا اسلام نا 1.5 ارب مسلمان 150 فرقوں میں نہ ہوتے. یہ دین کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اس کو مذہب والی سائیکالوجی میں نہ لے کے آنا. یہ نہیں, ڈاکٹروں نے اس کو مذہب بنا دیا. یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہیں سارے کہ جو دین کا لفظ بولتے ہیں اور کام سارے مذہبی کرتے. کس نے آپ سے کہا ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب ہے, اسلام ایک سسٹم ہے؟ یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ ہمیں کامن سینس کے سوا اندر سے سوچ آتی ہے, پتہ چلتا ہے امپلیکیشن. گھر میں تو مذہب نہیں چلاتے, گھر میں پورا دین فٹ کیا ہوتا ہے. دنیا کی بات آتی ہے نہیں مذہب بنائیں گے, اس کو مذہب بنائیں گے. اس سے تو بہتر ہندو ہیں, ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے تھے. اکھنڈ بھارتی کا انہوں نے کانسیپٹ نکال لیا تھا, اس سے زیادہ بڑا مذہب کوئی نہیں ہے. مگر کہاں انہوں نے دینی کر دیے تھے کہ اکھنڈ بھارت بنائیں گے. شرم آنی چاہیے ہمیں. انہوں نے بھی اکھنڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے چھوٹی چھوٹی عمارات بنا دی. اور نہیں وہ نظام والا سسٹم, نظام والی باتیں نہ کرو. یہ تو کوئی اور ہی, اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایسے لیکچر مجھے پڑھتے ہیں نا روز, ہر دوسرے دن ایک نہ ایک فون آیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ نظام والا لفظ نکال دیں.
ہیں. اور نظام کو عربی میں دین کہتے ہیں, اور کس کو سمجھ لیا آپ نے دین. روزہ کیسے رکھنا ہے یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے, روزہ کب کھولنا ہے دین کا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا روزے کیوں نہیں رکھ رہی اس وقت مسلمانوں میں, یہ دین کا مسئلہ. آپ کو اتنی نہیں بات سمجھ آ رہی ہے ابھی تک. وہی بات ہے نا, گھر کے اندر آتی ہے بات تو دین نافذ کر دیتے ہیں گھر میں, اور دنیا کی بات آتی ہے, گھر کے محلے کی بات بھی آتی ہے تو نہیں بس اپنی اپنی کرو. تو اپنی اپنی کرے تو پھر تکلیف کس لیے ہوتی ہے؟ لوگ اپنی اپنی کر کے آپ پہ چپٹتے ہیں. تو اپنی اپنی کرنے میں تو پھر چپٹا ہی چلے گا ایک دوسرے کے اوپر, اپنے اپنے پہ تو نہیں سروائیول. 10 سال گزار کے دکھائے یہ پوری قرۂ ارض اپنی اپنی کر کے, 10 سال چھوڑے ایک دن گزار کے دکھائیں اپنی اپنی. 7 ارب بندے 7 ارب روحیں کھینچ لیں گے ایک دوسرے کی. سو یہ وہی میں نے آپ سے کہا نا, یہ مولوی صاحب کو کہانی سنائے جا کے جن کو دین اور مذہب میں کنفیوژن ہو گئی ہے. مجھ جیسے بندے کو الحمدللہ کلیئرٹی ہے کہ دین کیا چیز ہے اور مذہب کیا چیز ہے.